اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور میری ماں اور بہنیں، آپ سب کو ناچیز اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، محفل حمد و نعت بسلسلہ 11ویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس نے بھی اس میں دام درم قدم سخن حصہ لیا، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے اور اپنے پیارے پیارے محبوب بندوں کے وسیلے سے ان سب کو اور ہم سب کو تینوں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، اور ہمارے مقدروں کو سنوار دے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ہمیشہ محفل شروع ہونے سے پہلے کچھ تمہید باندھ دیا کرتا ہوں تاکہ وہ بھی محفل کا حصہ ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو یہ محفلیں سجاتے ہیں یا ہم محفلیں کرتے ہیں تو در حقیقت اس کی جو فیوض و برکات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں یقیناً ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کی اصل کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ محفل نعت ہوتی ہے، ظاہر ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جتنی دیر بھی اللہ نے توفیق دی، محفل ہوئی، اس کے بعد انسان دعا کرتا ہے، لنگر ہوتا ہے، اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اچھا، عبادتیں تو 5 وقت کی نمازیں بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، صاحب استطاعت ہو تو اس کو حج بھی کرنا ہے، اور درمیان میں کبھی عبادت قربانی کے انداز میں ہوا کرتی ہے کہ سنت ابراہیم قربانی کے ذریعے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ در حقیقت اللہ رب العزت نے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک اور ہماری زندگی کی شروعات سے لے کے ہمارے زندگی کے اختتام تک عبادت میں اللہ رب العزت نے مشغول رہنے کی تاکید کی ہے۔ اب بھلا کیسے؟ ہمارا صبح سے اٹھنا، علم دین حاصل کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حلال روزی کا کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ حلال کاروبار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، محبت سے پیش آنا اور ان کے کام آتے رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، حسن سلوک کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی جو بھی احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے، یہاں تک کہ بیمار کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کہیں 2 لوگوں میں آپس میں کوئی فیصلہ کرانا ہو تو ہمیں کس طرح سے وہاں پر فیصلے کو رکھنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی اللہ نہ کرے بے احتیاطی ہو کے کسی کی طرف زیادتی نہ ہو جائے، یعنی ہمیں وہاں پر منصفانہ فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو در حقیقت پوری زندگی میں جو ہم اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اور اہل خانہ کے علاوہ اپنے دوست، اقارب، رشتہ دار، عام آدمی کے ساتھ بھی جو زندگی میں گزارتے ہیں، اس میں روزی روٹی کا کمانا بھی ہے، علم کا حاصل کرنا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں در حقیقت عبادت ہی ہیں۔
اب اس عبادت میں مزید چاشنی پیدا کب ہوگی کہ جب ہم اس میں اللہ رسول کے احکامات کے ساتھ ساتھ ذکر الہی اور ذکر رسول کو بھی شامل کر لیں گے، اور پھر اس طرح کی محافل کا انعقاد، اللہ کے پیارے پیارے نیک بندوں کی جو ان کے احکامات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اس پہ عمل کرنا یہ بھی عبادت ہے، ان سے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت یعنی آپ کی جو خاندان کا حصہ ہیں، ان سے محبت کرنا بھی در حقیقت ایمان کا حصہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کسی سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے۔ تو در حقیقت محفلیں ضرور سجائیں، لیکن ساتھ ساتھ ان تعلیمات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ ہمارے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی میں مخاطب ہوں، بڑوں سے بھی، کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے بڑوں کے ساتھ ادب سے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے رہنا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تو درگزر سے کام لینا ہے، اور محبت کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ زندگی کے بے شمار مراحل ایسے ضرور آئیں گے کہ جس میں ہو سکتا ہے کسی سے ناراضگی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی سے اختلافات ہو جائیں، ہو سکتا ہے کسی سے کوئی ہماری بات کو صحیح نہ سمجھ رہا ہو، لیکن ہمیں اسے وقت دینا چاہیے، تھوڑا تھوڑا نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے جدا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو، اور اگر کسی سے محبت کریں تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہونا چاہیے۔ تو ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب گزرے گی تو ٹوٹل مکمل یہ زندگی ہماری عبادت ہی کہلائے گی، تا دم آخر ہمارا وصال ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں گے تو بھی ہم عبادت میں ہی مشغول ہوں گے، کیونکہ ہم بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہوں گے، اور ویسے ہی لوٹ جائیں گے۔ اختلافات بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی تھی اور مجھے اچھی بھی لگی۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ علم کے بڑھانے کا سلسلہ بڑا اچھا ہے، اگر اسے پازیٹیولی لیں گے تو بڑا پیاری بات ہے کہ آپ علم کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر اچھے انداز میں کر رہے ہیں تو بہترین ذریعہ ہے، اور اگر برے انداز میں کر رہے ہیں تو گناہ ملے گا۔ اس میں بڑی پیاری بات آئی کہ یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دن میں کئی بار لڑ لیا کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، پھر مل لیتے ہیں، پھر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ ہی سو جاتے ہیں، ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ لیکن یہی بہن بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو چھوٹی سی لڑائی میں سالوں بیت جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، گو کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ آج معاشرے کا بڑا برا حال ہو گیا ہے، پوری معاشرے کا یہی حال ہے۔ جس کا آپس میں اختلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کو ختم کر لیں۔ آج ختم کر لیں گے تو یقین جانیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رسوا نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ اگر کسی سے معافی مانگ لینے سے، کسی سے پیار کر لینے سے، کسی کے قریب لانے میں تمہاری اگر عزت گھٹتی ہے تو روز محشر مجھ سے لے لینا، روز محشر مجھ سے لے لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، عام آدمی نہیں فرما رہا، کائنات کی جان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محبوب یہ پوری کائنات آپ کی محبت میں بنائی ہے، اگر دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کائنات بھی نہیں بناتا۔ کتنی بڑی بات، کائنات کا خالق اور مالک، اس کا پیارا محبوب جب کہے کہ تمہیں عزتیں میں دلاؤں گا، نعمتیں میں دلاؤں گا، تو پھر بات ہی کیا ہے، مہنگا سودا تھوڑی ہے۔ تھوڑی سی انا کو مارنا ہوتا ہے، تھوڑی سی محبت کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا جھک جانا ہوتا ہے، کسی سے معافی مانگ لیں اور کسی کو معاف کر دیں، یقین جانے زندگی خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، زندگی بڑی خوبصورت ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن بڑی تکلیف، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں جہاں بھی محفلیں سجاتا ہوں در حقیقت اپنے قلوب کو سجاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، کم سے کم میری کہی ہوئی بات کسی کے دل میں گھر کر گئی، کسی کے دل میں گھر کر گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی میرے ذریعے سے، تو مہنگا سودا نہیں ہے، اس کے بدلے میں ملے گی جنت۔
ارے جنت تو ویسے بھی مل جائے گی، لیکن وجوہات کی بنا پر ملے تو مزہ ہے نا. یہ کر کے کیا آیا ہے، یہ کر کے کیا آ گیا ہے. یہ تو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہ تو نعتیں پڑھتا تھا، نعتیں تو بھی پڑھتا تھا لیکن ساتھ میں باتیں بھی کرتا تھا. اور باتیں کس کی کرتا تھا؟ اسی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی نعتیں پڑھتا تھا اسی کی باتیں کرتا تھا، اور اس کی باتیں حق پہ مبنی ہوتی تھی، اپنی نام و نمود کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ میری بات کو مانا جائے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو. تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی عزت نہیں جاتی بلکہ مان بڑھ جایا کرتا ہے. اللہ کے آگے اور اس کے رسول کے آگے آپ کا مان بڑھ جائے، سمان بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں یہ محفلوں کے سجانے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی، ذکر رسول کے ساتھ ساتھ عبادتوں کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے. ہماری شب و روز اللہ کی عبادتوں میں گزریں، جو ہمیں فرائض دیے گئے ہیں احکامات اس کی پابندی بھی کریں، علم کا حصول بھی کریں. ہمارے پیارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی 11ویں شریف مناتے ہیں. آپ چھوٹے سے تھے، آپ چھوٹے سے تھے، آپ کے والد محترم نہیں تھے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ جن کو بچے کی ضرورت بھی تھی کہ بچہ میرے گھر پہ ہو، میری خدمت کرے گا، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ ولی کامل ہے. خود بھی ولیہ تھی اپنے وقت کی، ان کے والد بھی ولی کامل تھے، ان کے نانا بھی ولی کامل تھے. آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، لیکن والدہ نے وہ کام کیا جو اللہ اس کے رسول کا احکامات تھے، علم کے حصول کے لیے ان کو بھیج دیا. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صعوبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، فاقوں سے رہے، لیکن دین کا علم سیکھتے رہے. آپ حافظ قرآن بھی تھے، آپ کے پاس علم تفسیر بھی تھا، علم فقہ بھی تھا، علم حدیث بھی تھا، اور ساری زندگی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ خود بھی چلتے رہے اور لوگوں کو بھی سکھاتے رہے، اس پر چلاتے رہے. یہ ہوتا ہے ولی کامل. جب اس ولی کامل سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں جس نے حکم دیا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے مرد عورت پر، ایسے ہی اللہ کے پیارے پیارے ولیوں نے بھی کر کے دکھایا. تمام اولیاء کاملین علم حاصل کرتے تھے اور مخلوق خدا میں اس علم کو پھیلاتے بھی تھے. تو یقین جانیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، بالکل بہترین ہے. لیکن مزیداری تب ہے کہ ان کے احکامات پر اور ان کی تعلیمات پر جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اگر اس پر بھی ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر 4 چاند لگ جائیں گے. محفل کا تو مزہ آئے گا، زندگی میں بھی مزہ آ جائے گا، زندگی حیات میں بھی مزہ آئے گا اور موت میں بھی مزہ آئے گا. یعنی پھر وہ موت نہیں ہوگی بلکہ دائمی حیات ہوگی. ایک تو زندگی دنیا کی، اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ دائمی حیات حاصل ہو جائے گی جس کے بعد کبھی کوئی موت ہی نہیں ہے. تو وہاں بھی بارے نیارے ہو، یہاں بھی بارے نیارے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اپنے پیارے محبوب بندوں کے صدقے جن کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.